ہونا ہے پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے، کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا کیا ہونا ہے؟ ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا کیا ہے؟ ہونا ہے وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے ہائے اٹھو، ہائے ہائے، زندہ باد زندہ کیوں باد۔ رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا کیا ہے؟ ہونا ہے جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے آج کی یہ خوبصورت محفل حضرت سیدی محمد عین اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد کی گئی ہے۔ حضرت مفتی شہر مدظل لہ العالی نے مجھے بتایا کہ صاحب عرس حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معاصرین میں سے تھے، اور آپ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں جو ہے وہ استفتاء بھیج کر فتویٰ بھی طلب فرمایا تھا۔ ذہن میں الگ الگ مضامین آ رہے تھے کہ کس عنوان پر گفتگو کی جائے، لیکن میرے بڑے بھائی جو مجھ سے عمر میں کم ہے، حضرت علامہ پیر سید احمد رضا قادری، انہوں نے امام کی لکھی ہوئی جو نعت شریف بعد میں پڑھی، اس سے میرا ذہن بنا کہ میں بھی اسی عنوان سے انہی اشعار سے روشنی لے کر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ نعت امام کی نعت کا مطلب آپ نے سماعت کیا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہائے ہے، ہائے ہائے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، واہ، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ میرا ذہن بنا کہ ہم آج تصورات کی دنیا میں میدان محشر کی سیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے یہ کہ میدان محشر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس محشر میں چلتی کس کی ہے اور کس شان سے چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اوروں کی وہاں شان کیا ہے اور ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل یعنی میدان محشر کے لیے، یوم قیامت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، تم کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے بھیجا کیا ہے، اس دن کے لیے تم نے روانہ کیا کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہائے ہائے، ایک ہی آیت میں یہ تیور آپ کو بہت کم جگہ نظر آئے گا۔ آغاز بھی اتقوا اللہ سے ہے، انجام بھی اتقوا اللہ پر ہے۔ ماشاء اللہ، اندازہ تو فرمائیں اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، بے شک، اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کر گناہ کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، آسمان کی بلندیوں کی طرف جا کر گناہ کرو گے اللہ تمہیں دیکھ
دیکھ رہا ہے. اور پھر محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا. اللہ اکبر. یہ جو آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خبط سوار ہے کہ میدان محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یاد رکھو اللہ کے بندو، آؤ محشر کسے کہتے ہیں، میدان محشر کی شان کیا ہے. پہلی بات تو یاد رکھیں، قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت اللہ اکبر قیام سے، یعنی کہ اس دن سب کھڑے ہوں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ذرا تصور تو کریں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس دن سب کو کھڑے رہنا ہے. 1 گھنٹہ کھڑے رہنے میں کیسی تکلیف ہے، 2 گھنٹہ کھڑے رہنے میں کیسی تکلیف ہے. بولو ہم اتنی دیر تک کھڑے رہ پاتے ہیں؟ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ میری سنی قوم کا اس دن کیا ہوگا جو 40 منٹ تراویح میں کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ 50,000 سال کے دن کیسے کھڑے رہ سکیں گے؟ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرو. ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اے سی اور پنکھوں کے نیچے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈی رات میں چھت کے نیچے 20 منٹ تراویح کے لیے ماہ رمضان میں 1 مہینہ کھڑے نہیں رہ سکتے. وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر. آج سورج اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے، ہزاروں میل کی دوری پر سورج آج پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پشت کی طرف سے چمک رہا ہے. اس دن میرے آقا فرماتے ہیں سورج پشت کی طرف سے نہیں چمکے گا، پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. اندازہ کرے جو پیٹ کرے ہزاروں میل کے فاصلے پر. مئی اور اپریل میں اتنی گرمی ہوتی ہے جب اللہ اکبر سورج سر پہ ہوگا، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میدان محشر کی جو شروعات ہے اس وقت کا حال تو یہ ہے ننگے بدن سب بغیر کپڑے کے ہوں گے. پسینے کا حال یہ ہے اللہ اکبر. سیاہ ستہ کی روایتیں گواہ ہیں لوگ پسینے میں پریشان حال ہے، پسینہ نکل رہا ہے. کسی کا ٹکنوں تک پسینہ ہے، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ ہے، کسی کا کمر تک پسینہ ہے، کسی کا گلے تک پسینہ ہے، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ڈال دی گئی ہے. اللہ اکبر. کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے، یہ میدان محشر ہے. ابھی نمازی بے نمازی نیک اور بد کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں مطلقاً بات کی جا رہی ہے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ہمارا تو غسل اور وضو بھی درست نہیں ہے. ہمیں تو قرآن میں سورۃ الفاتحہ جو سب سے آسان سورت ہے وہ بھی صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتا. ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہزاروں گانے تو یاد ہیں لیکن چند صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہے قرآن کی. ذرا غور تو کیجئے، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ گانے یاد کرنے والوں، غزلیں یاد کرنے والوں، کیا قرآن کی صحیح صورتیں بھی تمہیں کچھ یاد ہیں؟ صحیح طور پر قرآن پڑھنا بھی جانتے ہو؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحیح طور پر قرآن کی چند صورتیں بھی پڑھنا جانتے ہو؟ اندازہ تو فرمائے، غور تو فرمائے. اسی پر بس نہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے تو کیسی بے حیائی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیسے شرمائیں گے؟ آقا فرماتے عائشہ لوگ ایک دوسرے کو کیا دیکھ سکیں گے؟ لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، سب ہیبت میں آسمان کی طرف تکیں گے. لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی ننگے پیر ننگے بدن. لوگوں کا حال یہ ہوگا پیاس کی وجہ سے کسی کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جرائم کی وجہ سے کسی کی آنکھیں بہ رہی ہوگی پانی بن کر کے. آنکھوں کا مس یوز کرنے والوں، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے
رات کے 3 بجے تک دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا غور تو کرو، اس دن آنسو بن کر کے آنکھیں بہ رہی ہوگی، اللہ اکبر، اس دن زبان پیاس کی وجہ سے سینے پر لٹک رہی ہوگی، ہاں کسی کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا، اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا، ان کی شرم گاہوں کی بدبو کی وجہ سے پورا میدان محشر کے لوگ ان کا سر پھٹ رہا ہوگا، بدبو کی وجہ سے ان کی بدبو سے لوگوں کا سر پھٹے گا، تو اللہ اکبر، خود ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ جنہوں نے نشہ کیا ہوگا وہ پاخانہ اگلتے ہوں گے منہ سے، ان کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی، گولیاں لے کر نشہ کرنے والوں، انجیکشن لے کر نشہ کرنے والوں، شراب پی کر نشہ کرنے والوں، MD کھا کر نشہ کرنے والوں، آج اپنی طبیعت سے جیسا جینا ہے جی لو، ایک دن آئے گا جسے یوم حساب کہتے ہیں، جسے یوم احتساب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ماشاءاللہ، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ ضرور حساب لیا جائے گا، اور اللہ جس سے چاہے گا سب سے حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ماشاءاللہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ آئیے جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹوں اور آپ کو بتاؤں میدان محشر کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ رسول حضور سید وجیہ الدین صاحب قبلہ، حضور سید وجیہ الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ